الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سورۃ یاسین کے ان سابقہ آیات میں اس بات معاد کے اللہ نے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ قیامت برحق ہے. اس کے بعد حساب کتاب، صحائف اعمال، صراط سے گزرنا، میزان اعمال، یہ سب حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں. اس پر اللہ نے دلائل ذکر فرمائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منکرین قیامت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ کب ہوگی قیامت. حالانکہ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما دی ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ وہ مغیبات ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس علم کا نہ دینا جو ہے یہ بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے. اگر کسی آدمی کو پتہ لگ جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ سزائے موت ہو جاتی ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. اگر اللہ علم دے دیتے کہ قیامت فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں مہینے میں ہوگی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ نے چھپا دیا. اس کا اللہ نے ذکر کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کافر کہتے ہیں وہ قیامت کب ہوگی اگر تم سچے ہو بتاؤ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتا دیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک آواز جب وہ ان کو پکڑے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. اور جب وہ ان کو ایسے اچانک پکڑے گی کہ یہ کسی کو کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، نہ گھر کی طرف لوٹ سکیں گے، اچانک قیامت آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی اپنے ہاؤس کی مرمت کر رہا ہوگا، قیامت آ گئی، سب کچھ ختم. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے دوڑیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اب جب میدان معاشر میں آئیں گے تو کہیں گے کاش کس نے ہمیں وہاں سے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے کہ قیامت ہوگی. اب قیامت آ گئی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قیامت قائم کرنے کے لیے کسی بڑے اسباب کی ضرورت نہیں کہ بس ایک آواز ہوگی اور یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وہ تو ایک بس جھڑک ہوگی، اس کے بعد یہ سب کے سب اس میدان میں کھڑے ہوں گے.
اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب او هو اقرب، کہ قیامت کا آنا تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنے کی دیر ہے، اس سے بھی تھوڑا وقت، کیوں حکم ہوگا بس قیامت ہو گئی۔ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی انسان پہ ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا کہ جرم نہ کیا ہو سزا دے دی جائے، یا سزا کا زیادہ مستحق ہے تھوڑی دے دی جائے، یا جزا زیادہ کا مستحق ہے تھوڑی دے دی جائے، یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ عدل فرمائیں گے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن اللہ نہیں جزا دیں گے مگر اس اعمال کی جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، اسی کی جزا ملے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور جنت میں جانے والے اصحاب جنت جو ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے شغل میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ جنت کے درختوں کے سائے میں وہ اور ان کی بیویاں جو ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی مساریوں پر۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہر قسم کی تلذذ والے فواکہ ہوں گے اور جو چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت والوں پر ملائکہ بھی سلام کہیں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے پہ سلام کہیں گے، کیونکہ یہی سلام جو اللہ نے ہمیں دنیا میں سکھلایا ہے، یہی سلام زندوں کا ہے، یہی سلام مرنے کے بعد ہے، اور یہی سلام جنت میں ہے، اور یہی سلام فرشتوں کا ہے کہ جب مومن ملے تو کہیں السلام علیکم۔ اسی طرح اگر قبرستان پہ گزریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اور جب مومن جنت میں ہوں گے تو ایک دوسرے کا تحیہ کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہاں بھی سلام۔ اور جب فرشتے داخل ہوں گے جنت والوں پہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور سب سے بڑی نعمت اور عظمت تو وہ ہوگی جب اللہ اپنے بندوں پہ خود سلام بھیجیں گے۔ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب اللہ نے جنت والوں کے احوال ذکر کر کے فرمایا اب حکم دیا جائے گا مجرموں کو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے کافرو، اے مجرمو، علیحدہ ہو جاؤ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج کیوں؟ پہلے تو محشر میں سب کٹھے کھڑے ہوں گے نا، کأنہم جراد منتشر، کہ جیسے مکڑیاں مختلف آتی ہیں اور اکٹھی ہو جاتی، ایسے پھر حکم ہوگا کہ نہیں الگ ہو جاؤ، کیونکہ مومن الگ اور کافر الگ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور ان کو یاد دلایا جائے گا کیا ہم نے تم سے یہ نہیں تنبیہ کی تھی، نہیں وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یاد رکھو کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، سورج کی کرتا ہے، چاند کی کرتا ہے، درختوں کی کرتا ہے، سانپوں کی کرتا ہے، دریاؤں کی کرتا ہے، زندہ انسانوں کی کرتا ہے، قبروں کی کرتا ہے، لیکن یہ سب کراتا کون ہے؟ شیطان۔ تو سب باتوں کا یہ غلط کاری کرانے والا چونکہ شیطان ہے تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے حکم دیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، کیونکہ تمام عبادات کا مستحق جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے کلمہ شہادت جو ہمارے ایمان کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں یاد رکھیں لا الہ الا الرحمن الا الرحیم الا الستار الا الغفار الا القہار نہیں فرمایا، فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ الہ مانا معبود برحق، جھوٹے معبود تو اور بھی ہے نا، معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اور تمام انواع عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد رکھو نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے،
سجود عبادت ہے، یہ دعا مانگنا جو ہے عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بدری اعلان کر کے امت کو سمجھا دیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں یعنی عبادات بدریہ اور میری عبادات مالیہ، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اسی اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور یہی میں حکم دیا گیا ہوں کہ اسی کی عبادت کروں، وانا اول المسلمین۔ یاد رکھا کریں کہ اگر کوئی بندہ کسی پیر کی مزار کی منت مانتا ہے، یہ معمولی گناہ نہیں، یہ شرک اور کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، میں حضرت کے مزار پہ جا کے دمبے ذبح کروں گا، یہ شرک ہے، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جاتا ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کو حرم میں لے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو تم کیوں لے جا؟ اگر ثواب پہنچنا ہے گھر میں خیرات کر دو، دعا مانگو اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں بزرگوں کو عطا فرما، ثواب تو اللہ نے پہنچا۔ جب اس جانور کو لے کے وہاں ذبح کرتے ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کو تم نے شریک بنا دیا، اور قربانی میں شرک آ گیا۔ اب دیکھیں نا کہ حج کی بکری ہے، آپ اپنے ملک میں 1 لاکھ ذبح کریں کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ ہدی بالغ الکعبہ، اللہ نے فرمایا ہدی کی بکری میرے حرم میں پہنچا کے ذبح کرو، ہل یبلغ الہدی محلہ، اور بکری جو ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچے۔ تو اب اس کے مقابلے پہ شیطان نے کہا نہیں، تم بھی پیر کی مزار پہ پہنچاؤ، آستان پہ پہنچاؤ، تاکہ قربانی میں شرک ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا طواف کرو۔ اس نے کہا اللہ کے گھر کے 7 چکر کرو، لیکن پیر کی مزار کے 3 چکر کر لو، لیکن چونکہ طواف میں شرک آ جائے تو اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ تمام عبادات اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو سب سے بڑی عبادت، بلکہ عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، مخ العبادت جو ہے وہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، اور جب وہ اللہ کسی غیر سے مانگا جائے وہ شرک۔ باقی یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے جی، ہم غیر سے نہیں مانگتے، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو واسطے وہاں ڈھونڈو جب خدا نہ سنے، تو جب خود خدا پکارا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، تو پھر تمہیں کسی کے ڈھونڈ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وقت بھی مقرر نہیں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جس جگہ ہو، جس وقت ہو، جس زمان میں ہو، جہاں بھی ہو تم پکارو گے تو میں تمہارے قریب ہوں۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن میں نے حکم دیا تھا وَانِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میری ہی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا اے مخاطبین، تم سے پہلے شیطان نے کتنی اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا ہے، کتنی قوم نوح کو گمراہ کیا ہے، کتنی قوم موسیٰ علیہ السلام کو گمراہی میں ڈالا، قوم عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہی میں ڈالا، تو تمہیں عقل نہیں ہے، تم پھر اسی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ اس کا تو کام یہ ہے کہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے اور کفر میں ڈالے، شرک میں ڈالے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، مشرکین کے سامنے جہنم اب سامنے ہوگی، کہا جائے گا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اے کافرو، اے مجرمو، مشرکو، دیکھ لو یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں، ھذہ جہنم، یہ ہے جہنم۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اب اللہ جہنم کو کافروں کے سامنے، ان گمراہوں کے سامنے کر دیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ پاک حکم دیں گے ملائکہ کو، ان کو کہو اَفَسِحْرٌ ھَذَا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ حکم دیں گے ملائکہ ان بدبختوں سے کہو کہ جہنم اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا یہ واقعی جہنم ہے یا جادو ہے۔ دنیا میں کہتے تھے نا انبیاء نے جادو کر دیا، جادو کر دیا ہے، دیکھو یہ کوئی جادو والی جہنم تو نہیں،
حقیقی جہنم. اب جلو مرو اس کے اندر، صبر کرو یا صبر نہ کرو برابر ہے، چیخو یا نہ چیخو برابر ہے، اسی میں تم نے رہنا ہے، اسی میں تم نے جلنا ہے. اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ ماکثون. اور وہ چیخ چیخ کے پکاریں گے یسترخون فیہا ربنا اخرج منہا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اب چیخیں گے کہ مولا مہربانی کر ہمیں جہنم سے نکال، ہمیں پھر ایک موقع دے دے، ہم اب بہتر عمل کریں گے، صحیح عمل کریں گے، اب تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، میں نے تم کو دنیا میں زندگی دی 100 سال 70 سال 80 سال، پھر ڈرانے والے بھیجے، پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، اس وقت تم نے نہیں مانا تو اب تم مان لو گے. میں جانتا ہوں اگر تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں پھر بھی تم اسی شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر تمہیں لوٹایا بھی جائے تو تم پھر اپنی انہی عادتوں پہ آ جاؤ گے. تو اب جب مالک جہنم کو پکاریں گے، مالک مانا خازن، جہنم کا دروغہ، جہنم کا انچارج، نگران فرشتہ، اس کو پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اللہ سے دعا کر، اللہ سے درخواست کر کے ہمیں موت دے دے، مر جائیں ہم. اب مفسرین نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 500 سال تک چیختے رہیں گے. 500 سال تک تو وہ جواب بھی نہیں دے گا اور بات بھی نہیں سنے گا. 500 سال کے بعد جواب دے گا تو کیا دے گا؟ قال انکم ماکثون، کہے گا بدبختو تم نے ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے. اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، دفع ہو جاؤ، آئندہ بات بھی نہ کرنا، تم نے یہی رہنا ہے. ابھی جہنمی عذاب جو ہے دائمی ہے، اس میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ یہ ختم کیا جائے گا. اس لیے حکم ہوگا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما اصلوها اليوم ما کنتم تکفرون. آج جلو اس جہنم کے اندر اس سبب سے جو دنیا میں تم نے کفر کیا ہے. اب کافر کہیں گے کہ مولا ہم نے جو جرم کیے ہیں تو گواہ جو ہیں یہ تو فرشتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ ہمارے جنس کے بھی گواہ نہیں. گواہ تو وہ ہو جو جنس سے ہو یا ہمارے نفس سے ہو. اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ حکم دیں گے ان کے منہ، ان کے زبانوں پہ، منہ پہ ان کے ختم مہر لگا دو، اور حکم دیا جائے گا وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھوں کو بلوائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ تم بولو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا گناہ کیا. پاؤں کو حکم دیا جائے گا بولو تم نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، کتنے شراب خانے پھرے، کتنے زنا کے اڈوں پہ گئے، کتنے گناہوں میں گئے، کتنے ڈاکے مارے، کتنی چوریاں کی، کتنی قتل کی. اب سب ایک ایک جوڑ بول رہا ہوگا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بدبختو ہم اگر چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیں اور اندھے ہو کے بیٹھے رہو، نہ راستہ نظر آئے، نہ دیکھ سکو، نہ بھاگ سکو. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں تمہیں انسان کے بجائے خنزیر بنا دیں، بندر بنا دیں، کتا بنا دیں، ہم قادر ہیں. پھر اس کے ساتھ تمہیں لنگڑا بھی کر دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ تمہیں آگے جانے کی طاقت ہو نہ پیچھے لوٹ جانے کی طاقت ہو. ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں لیکن ہم نے تم کو مہلت دی ہے، لیکن تم نے اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب زنا کرے، جب ڈاکہ مارے، چوری کرے، گناہ کرے تو سمجھ لے کہ کتنے گواہ ہیں میرے اوپر جو اللہ نے رکھے ہیں. غور کر لیا کرو. سب سے پہلے تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. نیکی کر رہے ہو تو دائیں والا لکھتا ہے اور برائی کر رہے ہو تو بائیں والا لکھتا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو وہ زمین مجھے چیخ چیخ کے فریاد کرتی ہے کہ مولا تیرا بندہ تیری زمین پہ زنا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، مجھے حکم دے میں اس کو نگل جاؤں، میں اس کو یہی نمونہ دکھا دوں گناہوں کا.
اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی دنیا دی، اتنی پیسہ دیا، اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں کئی خچر اٹھا کے چلتے تھے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ اکڑا نہ کرو، لوگوں پر احسان کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے دیے کا کچھ تو قدر کرو۔ وہ کہتا نہیں، اللہ نے مجھے کہاں دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس میں بزنس جانتا تھا، میں نے MBA کی ڈگریاں لی تھی، تم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں اللہ نے کیا دیا ہے مجھے؟ میں کاروبار کرنا جانتا تھا، مجھے کاروبار کے ٹرک آتے تھے، بزنس کرنے کا طریقہ آتا تھا، تم لوگ نہیں جانتے تھے، تم رہ گئے، میں نے کما لیا۔ اس میں خدا کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تھوڑا دیا ہے مجھے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں جی میرے نصیب میں تھا، مجھے مل گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کچھ صبر کرو، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تنس نصیبک من الدنیا، تم بالکل نہ بھولو، اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور نے کہا نہیں جی کوئی احسان، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے بھائی؟ دولت میں نے کمائی ہے، اللہ نے کیوں دی ہے؟ اللہ کا کیا تعلق ہے ایسے؟ کافروں کو جو ملی ہوئی ہے وہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ ہم نے خود بنائی، خود کمائی، خود محنت کی ہے۔ ایک دن اپنے علاقے کے اندر نکلا اور سارے خزائن کی چابیاں اور خدم اور حشم اور ملازم اور نوکر اور سارے اسکارڈ اور پہرے اور گن مین اور محافظ سب ساتھ جلب میں چل رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یار کمال ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے اس کو ملی ہے نا دولت ہمیں بھی ملتی۔ اب جب عین وہ منظر پہ آ گیا تو اللہ نے حکم دیا زمین کو، اللہ نے فرمایا زمین میرا منکر اور میری قدرت کو چیلنج کرنے والا تم پہ چل رہا ہے، اس کو نکل جاؤ، زندہ نکل جاؤ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ صرف اس کو نہیں، اس کی حویلیاں، قصر، محل، مکان سب زمین میں دل جائیں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا یتجلجل بها الى یوم القیامہ، حضور نے فرمایا اللہ نے حکم دیا آہستہ 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 زمین نگلتی جاؤ قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اسی محرم میں ایک عورت اور مرد نے زنا کیا، اللہ معاف کرے، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پتھر بنا دو، پتھر بن گئے۔ ایک کا نام اسحاق تھا مرد کا، عورت کا نام نائلہ تھا۔ تو اچھا کافر بھی عجیب قوم ہے نا جی، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، عذاب میں کافروں نے خدا بنا لیا، پوجا کرنا شروع کر دیا۔ قومیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے نمونے دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اور اصل فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الاختبار ہے، دار المحن ہے، دار الامتحان ہے۔ اصل دار الجزا جو ہے وہ قیامت ہے کہ اللہ وہاں مومنوں کو بھی بدلہ دیں گے اور کافروں کو بھی بدلہ دیں گے۔ اب آج کی سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور کرو، جو تم کہتے ہو قیامت مشکل ہے، کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے بدن کے اندر مثال دیتے ہیں، من نعمرہ، جس کی ہم عمر لمبی کر دیتے ہیں،
ننکس فی الخلق، پھر اس کے اعضاء میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پہلے غور کرو، اپنے نفس پہ غور کرو کہ تم کیا تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ابتدا میں ہم نے تیرے ابا کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بی بی حوا کو اللہ نے زندہ آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آپ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے حکم دیا اور بائیں پسلی سے بی بی حوا پیدا ہو گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھا پن تو رہے گا اس میں، اتنا بھی سیدھا نہ کرو کہ ٹوٹ جائے، اور بالکل بھی اس کے غلام اور نیاز مند نہ بن جاؤ کہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ تو یہ ایک فطری بات۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے اللہ نے عورت کو پیدا بھی آدم کی بائیں پسلی سے کیا، دائیں سے بھی نہیں کیا۔ اچھا، دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے لازمی بات ہے کہ مرد کا میلان ہوتا ہے عورت کی طرف، قدرتی بات۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے پھر وہ کیا ہے؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر تولد و تناسل آیا، ایک مرد ایک عورت وہ ملے، دونوں کا پانی، اس میں جو جرثومہ تھا ہم نے وہ مقام محفوظ پہ پہنچا دیا، اور جب وہ مقام محفوظ پہ پہنچا دیا اب اس پہ کتنی منزلیں آئیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، علقہ کے بعد مضغہ بنایا، اب وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن گیا، اس کے بعد پھر ہڈیاں تیار ہوئیں، پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اس میں اپنی قدرت سے روح پھونکا اور تم انسان بن گئے۔ دیکھو کتنے مراحل گزرے ہیں تم پر۔ اب تم ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد تمہاری حالت کیا تھی؟ تم رضی تھے، دودھ پینے والے۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تم رضی ہو۔ اس کے بعد جناب رضاعت سے جب تم نکلے تو پھر صبی بن گئے، ولد بن گئے، مراہق بن گئے، غلام بن گئے، شاب بن گئے، جوانی آ گئی، اب بڑھاپا آ گیا۔ کتنے مراحل ہیں؟ فرمایا یہ دیکھو جو اللہ ان تبدیلیوں پہ قادر ہے وہ قیامت لانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبدیلیوں پہ قادر ہے تو دنیا کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے؟ تمہیں اتنا عقل بھی نہیں آتی ہے؟ اب جب بڑھاپا آ گیا اب پھر تم لوٹے، اس لیے دوسرے میں اللہ الذی خلقکم من ضعف، بعض علماء ضعف پڑھتے ہیں بعض ضعف پڑھتے ہیں، دونوں کی راتیں صحیح ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کمزور اور حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر تمہیں طاقت دی، پھر تمہیں مراحل طے کرائے، پھر قوت کے بعد پھر ضعیف بنا دیا، پھر بڑھاپا آ گیا۔ جیسے بچپن میں تو چلنے سے معذور، کھڑا ہونے سے معذور، اب بڑھاپے میں بھی کھڑے پکڑے یاد رہا مجھے اٹھاؤ، اٹھ نہیں سکتا، اب پھر تم کمزور ہو گئے۔ تو کتنے اچھا پہلے تمہاری کیسے نظر تھی؟ اب کہتے یار وہ اینک سے بھی نظر نہیں آتا، بابا کون ہے کیا ہے؟ پہلے کتنی تیز نظر تھی، پھر کیسے ضعیف ہو گئی، کیسے لوٹنی شروع ہو گئی؟ تو فرمایا جیسے ہم تمہیں طاقت دیتے گئے اسی طرح پھر عمر زیادہ ہو تو لوٹاتے گئے۔ تو اگر ہم اس تغیر و تبدل پہ قادر ہیں تو اس دنیا کو بدلنے پہ کیوں قادر نہیں؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
کیا تم اپنی حالت کی تبدیلی پہ غور کر کے بھی عقل نہیں کرتے کہ اللہ دنیا کو بدلنے پہ قادر ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر سکھایا ہی نہیں، اور نہ شعر کہنا میرے پیغمبر کو زیب دیتا ہے، نہ ان کی شان ہے۔ یاد رکھو شعر جو ہے اللہ کے نبی کو کافر جو شاعر کہتے تھے، حالانکہ حضور نے تو کبھی شعر نہیں کہا۔ یاد رکھیں یہاں بھی ہے کہ ہم نے شعر نہیں سکھایا، حضور نے شعر نہیں کہا، تو پھر کافر ان کو شاعر کیوں کہتے تھے؟ اور ذکر چل رہا تھا بڑھاپے کا، اور یہاں آ گیا کہ ہم نے نبی کو شاعر نہیں بنایا۔ یاد رکھیں آپس میں آیت کا ربط کیا ہوگا، تعلق کیا بنے گا؟ ذکر ہو رہا تھا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، شعر نہیں سکھایا، نہ اس کو زیبا ہے۔ ان هو الا ذکر، وہ جو تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے کھلا، اللہ کی آیتیں ہیں تمہیں جگانے کے لیے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائیں ان کو جو زندہ ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ اللہ کی بات پوری ہو جائے۔ تو اب اس کا کیا تعلق تھا؟ ایک بات سمجھیں کہ کافر کہتے تھے کبھی ساحر ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ ابھی پہلے سے ہوتی آئی ہیں باتیں۔ اسی لیے ایک دفعہ قریش مکہ کے بڑے بڑے جو ستون تھے نا جی، بڑے بڑے روسائے قریش تھے، بڑے سردار تھے ان کے، جیسے ولید ابن المغیرہ ہے، ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ابنائے ربیعہ ہیں، یہ بڑے لوگ تھے کافروں۔ وہ سارا وفد بنا کے حضور کی خدمت میں آ گئے، حرم میں حضور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں، اہلاً و سہلاً آؤ بات کرو۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے بڑی غور سے بڑے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے جو وہ توحید کا ایک نعرہ دے دیا ہے کہ سارے تمہارے خدا بھی جھوٹے ہیں، لات حبل منات عزا، یہ ساری تمہاری عبادت کے طریقے بھی جھوٹے ہیں، سورج کی پجاری بھی جھوٹے ہیں، چاند کے پجاری بھی جھوٹے ہیں، تاروں کے پجاری بھی جھوٹے ہیں، اصنام و تماثیل کے پجاری بھی جھوٹے ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک نیا نعرہ دے دیا ہے، تو اس نعرے کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں؟ دیکھو نا جیسے سیاسی لوگ ایک نعرہ دیتے ہیں نا، لوگ اس نعرے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں تاکہ وہ اقتدار پہ پہنچ جائیں۔ تو آپ نے یہ نعرہ دیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے کے سردار بن جائیں، ہم سارے متفق علیہ آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ آپ مکے کے سردار، تو جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی شہرت ہو جائے، شان بن جائے، اور کسی بڑے گھر کی لڑکی سے شادی ہو جائے، کیونکہ جب آدمی اسٹیج پہ آ جاتا ہے، جب آدمی کا نام ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے گھر والے بھی لڑکی دے دیتے ہیں کہ بھئی اور کچھ نہ، نام تو ہے نا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اگر آپ کی یہ تمنا ہے تو ہم ایک لڑکی نہیں، مکے کے گھرانے کی 10 لڑکیاں آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو پسند کریں آپ لے لیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ نعرہ اس لیے دیا ہے، جیسے تمہارے ملکوں میں ہوتا ہے کوئی سرمایہ داری کا، کوئی سوشلزم کا، کوئی کمیونزم کا، کوئی روٹی کا، کوئی کسی چیز کا نعرہ دیتا ہے، تو حضور اگر آپ نے بھی نعرہ دیا ہے دولت اور دنیا کے لیے، ہم سردار سارے جو جتنا ہمارے پاس دولت ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار۔ توحید کی ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکے، اب گھبرا گئے نا۔ توحید تو پھر توحید ہے نا، جب توحید کی مار پڑتی ہے نا تو دنیا کو سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، باطل مٹ جاتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات بھی نہیں، آپ نے لڑکی بھی سے شادی بھی نہیں کرنی، سرداری بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بیمار ہے، بیماری ہو گئی آپ کو۔
کہ آپ سب کو جھوٹا کہتے ہیں کہ باپ دادا ہمارے جھوٹے تھے اور سب جھوٹے تھے اور صرف آپ سچے ہیں، تو مانے یہ ہے کہ کچھ بیماری ہوگی تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور آرام سے سنتے رہے۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو حضور نے فرمایا سنو، دیکھو بات سنو، یہ لڑکیاں دولت پیسہ ویسا کیا ہوتا ہے، اگر تم سورج لے کر میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کسی غرض کے لیے نعرہ لگایا ہے؟ عقل کرو، میں تو اس خالق و مالک کی عظمت کے لیے یہاں آیا ہوں کہ اس کی عظمت کو ثابت کروں کہ عبودیت صرف اسی کی ہے، باقی سب بتانے حاضری۔ اب جناب وہ لاجواب ہو کے چلے گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے جادوگر ہے، حالانکہ زندگی میں کبھی حضور نے جادو نہیں کیا، یاد رکھو، اور جادوگر تو پلید لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو، جادو کرنے والے کوئی شریف لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے، پڑھنا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے۔ من تسحر فقد کفر، حضور نے فرمایا جو جادو سیکھے یا جادو کرے وہ کافر۔ باقی جادو علم ہے، ناچنا بھی تو علم ہے نا، ہر آدمی ناچ سکتا ہے، تم ناچ کے دکھا دو، علم ہے نا۔ پھر اس کے بھی قسمیں ہیں، یہ کتھک ڈانس ہے، کلاسیکل ہے، نان کلاسیکل ہے، یہ ڈسکو ہے، یہ پاپ میوزک ہیں، یہ کیا کیا، یہ ہر بلائی ایک علم ہے نا، سیکھا جاتا ہے، لیکن شیطانی علم ہے۔ موسیقی جو ہے علم ہے، ہر آدمی تو نہیں جانتا کہ 7 سر ہوتے ہیں اور پھر کون کون سے سر ہوتے ہیں، کون کون سے سر کس وقت گائے جاتے ہیں، ملہار کیا ہوتی ہے، بہار کیا ہوتی ہے، کون دن کا راگ ہے، کون رات کا راگ ہے، یہ سب شیطانی علم ہے، یاد رکھو۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ موسیقی میری روح کی عبادت ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ اسی وقت۔ اب تو گانے والے اور گانے والیاں بھی کہتے ہیں جی ہم تو عبادت سمجھ کے گاتے ہیں، جناب آپ تو کافر ہو گئے، عبادت کس کی کر رہے ہو؟ یاد رکھو بدبختو، اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ انبیاء کو سکھاتے، پھر اولیاء اللہ گانے والے ہوتے، پھر ابو بکر عمر عثمان علی گانے والے ہوتے، حسن حسین گانے والے ہوتے۔ اگر یہ قوالیاں عبادت ہوتی تو پھر کوئی تو صحابہ میں طبلہ بجانے والا ہوتا، کوئی سرنگی بجانے والا ہوتا، کوئی دھمال کھیلنے والا ہوتا۔ وہ تو ایک ہی رقص جانتے تھے کہ جو تلواروں کے سائے میں کھیلا جاتا ہے، جہاد۔ وہ تو ایک رقص جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں ہیں اور مرحب نکلتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ ہے کوئی عرب میں ایسا سوار جو میرا مقابلہ کرے، سیدنا علی آگے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او بدبخت، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے مجھے گود میں اٹھاتے ہوئے شیر میرا نام رکھا تھا، تم میری ضرب ذوالفقار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو وہ چیزیں جانتے تھے، تو بات سمجھیں کہ آخر مکے والے تو خود بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، اور ان کے بدو جو ہے نا جی کھڑے کھڑے 100 شعر کہہ دیتے تھے، اور اتنے بڑے شاعر تھے کعبۃ اللہ پہ اپنے شعر لکھ کے لٹکاتے تھے کہ کوئی ہے مقابلے کرنے والا تو جواب دے ہمارے شعر کا۔ انہوں نے میرے نبی کو کیسے شاعر کہا؟ حضور نے تو کبھی شعر کہا نہیں۔ تو بات سمجھو، شعر سے مراد یہ شعر نہیں ہے جو تم پڑھتے رہتے ہو، شعر سے مراد ہے ادلہ شعریہ، یعنی ادلہ خیالیہ، کہ جیسے شاعر خیالی دعوے کرتے ہیں نا جی کہ میری محبوبہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور میرے محبوب نے جب گھوڑا دوڑایا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑی ہے، اس کے اوپر سڑک بن گئی ہے، اگر میرا محبوب چاہے تو اس سڑک پر بھی گھوڑا دوڑا سکتا ہے، تو یہ خیال ہوتے ہیں، ہوتا تو جھوٹ ہے نا۔ چاہے محبوبہ کالی ہو اس کے لیے چودھری کا چاند ہے، وہ سر سے گنجی ہو یہ زلفوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو شاعر کا معنی ہوتا ہے کہ فرضی اور تخیلاتی باتوں پر ایک اپنے شعر کی بنیاد رکھتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ذکر چھڑ گیا جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، بس جب قیامت تیری جوانی ہے تو مر تو جاتے، پھر
قیامت آ گئی تھی تو مر جاتے تم بدبخت. تو یہ اس لیے وہ نبی کو شاعر کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، جنت ہوگی، وہاں حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، موتیوں کے محل ہوں گے، جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جناب شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور وہ حور عین ایسی خوبصورت ہوگی 70 جوڑا پہنا ہوا ہو تو اس کے ہڈی کے اندر گودا نظر آ رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں شاعروں کی باتیں ہیں، وہ حقیقت کوئی نہیں ہے، شعری باتیں ہیں. جیسے شاعر باتیں کرتے ہیں نا ایسے نبی پاک ہمیں. اور جہنم ایسی ہوگی 70 گز چوڑا جو ہے وہ زنجیر ہوگا، اور اسی میں بندے کو پرویا جائے گا، اور اس کی گردن میں اغلال ہوں گے، پاؤں میں اغلال ہوں گے، اور اس کا طعام شجرۃ الزقوم ہوگا، اور اس کا پینا جو ہے وہ پیپ ہونے گا. یار یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ شاعری باتیں ہیں، بس تخیلات شعریہ ہیں، حقیقت کوئی نہیں. یہ حقیقت کوئی نہیں. بس ایسے جب تعریف کرنے پہ آئے جنت بنا دی، اور ڈرانے پہ آئے تو جہنم بنا دی. حقیقت کچھ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بدبختوں، میرا مدنی جو قیامت کی باتیں کر رہا ہے وہ شعری باتیں نہیں ہیں، وہ تخیلاتی باتیں نہیں، وہ حقیقت ہے. ہم نے محمد مدنی کو شعر نہیں سکھائے، قرآن دے کے بھیجا ہے. اس لیے اب دیکھیں اب آیت آپس میں کیسے ربط اس کا لگے گا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یاد رکھیں شعر کوئی اچھی چیز نہیں. ایک روایت میں آتا ہے بندہ پیپ سے اپنے پیٹ اور سینے کو بھر لے بہتر ہے بجائے اس کے کہ شعر یاد کر کر کے سینے کو بھرے. ہاں وہ شعر یاد رکھیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ. ہاں وہ شاعر جو ایمان کی بات کریں، جو توحید کی بات کریں، جو مدنی پاک کی رسالت کی بات کریں، جو شان نبوت کی بات کریں، جو شان صحابہ کی بات کریں، شان اہل بیت کی بات کریں، لوگوں کو دین کی رغبت دلائیں، وہ شعر کہنا بھی جائز، پڑھنا بھی جائز. اس لیے ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی شعر پڑھ رہے ہیں حرم میں، آپ غصے میں آ گئے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسان ہیں. حضرت حسان جو ہے یہ شاعر رسول اللہ میرے مدنی کا شاعر. آپ نے اس کے لیے ممبر رکھوایا مسجد میں حرم میں، اور حکم دیا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تم شعر کہو. اور ممبر پہ کھڑے ہو کے شعر کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور دعا کر رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کو بھیج کے اس کے دماغ میں مضمون ڈال دے. حضرت عمر آئے غصے میں آ گئے. کہتا ہے کہ فی بیت اللہ، کہ اللہ کے گھر میں اور نبی کے سامنے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے تم شعر پڑھ رہے ہو. اس نے فرمایا اترکو. آپ نے فرمایا عمر کچھ نہ کہو. انہ اشد من النبل، یہ جو شعر پڑھ کے محمد مدنی کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے یہ کافروں کو تیروں سے بھی زیادہ لگ رہے ہیں. پڑھنے دو اس کو شعر. تو وہ شعر جائز ہے. یاد رکھو یہ شعر جو ہوتے ہیں نا عورتوں کی تعریف اور زلفوں کی تعریف اور مے خانے اور شراب اور کنجر خانے، یہ شعر جو ہیں ان سے بہتر ہے کہ بندے کا پیٹ جو ہے وہ دم اور کیسے بھرا ہوا ہو. اس لیے فرماتی ہے میرا مدنی ہم نے قرآن دیا ہے کیوں؟ لِيُنذِرَ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. من کان حیا، جو زندہ ہو. کیا مانا؟ کافر تو مردہ ہیں، مردے کو سنانے کا کیا فائدہ؟ سنتا تو وہ ہے جو زندہ ہو، وہ عمل کرتا ہے. آپ ان کو سنائیں جن میں جان ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، باقی رہ گئے کافر. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ بھی اللہ کی بات پوری ہو جائے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا کلمہ نہ پہنچائیں، اپنا دین نہ پہنچائیں. تو اللہ پاک کی حجت بھی پوری ہو جائے اور جو ایمان والے زندہ ہیں ان کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت
کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ میں بات کروں گا تو مجھ پہ بیوی کی طلاق، حنفیوں کے نزدیک یہ طلاق معلق ہے، ہو جاتی ہے، حنابلہ کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں قسم ہے کفارہ ادا کر دے طلاق نہیں ہوگی۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ کہ میں اگر اس بندے سے بات کروں تو بیوی پہ طلاق، یعنی جھگڑا تیرا ہے، بیوی بیچاری کا کیا گناہ ہے کہ تم ہر وقت طلاق لے آتے ہو زبان پہ؟ یاد رکھیں طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور بری چیز اللہ کے نام کوئی چیز ہے تو طلاق، اور طلاق ایسی بلا ہے کہ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ خدا کے لیے لفظ زبان پہ نہ لایا کریں، بیوی سے ناراض ہو گئے ہو بولنا چھوڑ دو، ناراض ہو گئے ہو ایک کمرے میں کٹھے لیٹنا چھوڑ دو، ناراض ہو گئے ہو کٹھے بیٹھ کے کھانا چھوڑ دو، کچھ دنوں کے بعد خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ میں بولوں تو طلاق، تو نہ بولوں تو طلاق، تو نکلوں تو طلاق، تو تم گھر سے نکلو تو طلاق، تو میرے سے زیادہ پڑ گئی تو طلاق۔ ایسے بندے کو تو الٹا لٹکا کے سیدھا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہو، ایک نفس انسانی کو اللہ نے تیرے ملک میں دیا ہے، تیری بیوی بنایا ہے، تم اس کے لیے عذاب بن گئے ہو۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں، سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا کوئی دوسرا آدمی پڑھے، روٹی بھی دوسرا آدمی کھایا کرے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی عقل ہے؟ تم قرآن پڑھو، تم بسم اللہ پڑھو، وہ پڑھے گا تو وہ پڑھے گا۔ جمعہ کی اذان جب ہو جائے، مال بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ بذر البیع، اللہ نے فرمایا آپ لینا دینا چھوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں چلے جاؤ، مقام ابراہیم کے پیچھے ہے، فرض محال جگہ نہ ملے، جہاں مکے مطاف میں جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت پڑھ لو۔ اچھا یہاں نہیں پڑھی، گھر جا کے ہوٹل میں بھی پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے میں اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دیکھوں؟ تو اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ نا جس کو دیکھنا ہے ان سے پوچھو، مجھ سے کیا؟ مجھے دیکھنا ہے تو میں بتاؤں آپ کو، بھائی تم نے بیوی سے دیکھنا ہے تو اس سے پوچھو بھی تمہیں کیسے دیکھوں؟ اللہ کے بندے شرعاً تمہارا حق ہے، والدین بلا کے تمہیں اپنے گھر میں دکھا سکتے ہیں۔ چوری دیکھو گے تو انشاءاللہ مار مار کے تمہیں گنجا کر دیں گے۔ دم پڑ جائے تو روزے 10 روزے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا عمرے کا، پھر تنعیم کام پڑ گیا، اسی احرام میں چلا گیا، پھر احرام میں واپس آ کے صفا دوڑا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ واجب الطواف کی نفل نماز، ادھر واجب الطواف ادھر نفل نماز، کیا مانا ہے؟ واجب ہے تو نفل نہیں، نفل ہے تو واجب نہیں۔ اللہ کے بندے طواف کی 2 رکعت واجب ہے احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک میں نہیں، لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل 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 نفل، کیا نفل؟ اچھا نفلی طواف بھی بندہ جب شروع کر لے واجب ہو گیا، وہ بھی نفلی نہیں رہتا۔ تو بہرحال عصر کے بعد حنفی حضرات نہ پڑھیں، حنابلہ اور شافعی پڑھ سکتے ہیں، وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، حرم میں بیٹھے ہو آرام سے مغرب کے بعد پڑھ لو، کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے کہ بندہ مقابلے کرے اور دلائل دے اور سر پھٹاول کرے؟ بچے کی پیدائش میں عقیقہ سنت ہے، لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی ہو تو 1۔ کہ جب نائی کو بلا کے بال صاف کرائیں اسی وقت بکرا ذبح کریں، نہیں جناب یہ کفر ہے، ناجائز ہے۔ بال جب چاہو، دمبا جب چاہو، یہ کیا ہے کہ دیکھو ادھر وہ اس طرح چلا، ادھر تم چوری چلاؤ۔ دیکھو شیطان کیسے کیسے کام سکھاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے 4 طواف کیے ہیں تو بعد میں یاد رکھیں کہ ہر طواف کے 2 رکعت پڑھے گا۔ ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھا، طواف کر لیا، صفا نہیں دوڑا اور اس طرح پھروا لیا، دم پڑ گئی، صفا واجب ہے اس نے چھوڑ دیا۔ ابھی مسئلہ پوچھا ہے تو میں آ گیا، کراچی پوچھتے تو نہ آ جاتا۔
وہاں علماء تھوڑے. قیامت آنے سے پہلے ایک نشانی تھوڑی ہے دجال ظاہر ہوگا یا یاجوج ماجوج آئے گا, سورج مغرب سے نکلے گا. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 4 سال کے لیے گھر سے باہر رہے تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے, اور نہیں ٹوٹتا جناب. وہ راضی ہیں تو 20 سال باہر رہے تب بھی نہیں ٹوٹتا. نکاح بڑا پکا ہوتا ہے, فکر نہ کرو. وہ مسئلہ ہے مفقود الخبر کا کہ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے, معلومات نہیں ہے. تو اب امام مالک فرماتے ہیں 3 سال انتظار کرے, 3 سال کے بعد قاضی محکمے کو درخواست دے, وہ اخباروں میں اعلان کرے, تلاش کرے, نہ ملے تو نکاح فسخ کرے. جوتے عدل بدل ہو جاتے ہیں, نہیں بدلنے چاہیے, ناجائز ہیں. اپنے جوتے کو تھیلی میں ڈال کے رکھو. اللہ کے نام کا واسطہ تو دے سکتے ہو, یا رحمان و یا رحیم, یہی تو حکم ہے, بندوں کا واسطہ نہیں. للہ الاسماء الحسنى, اللہ نے فرمایا میرے بڑے پیارے نام ہیں, فادعوہ بہا, ان کے ذریعے مجھ سے مانگا کرو. اگر ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, نماز پڑھیں, سر کھلا رہے گا. اگر کسی نے منت مانی کہ میں خیرات کروں گا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ تو منع نہیں. غیر اللہ کی نظر منع ہے. مثلا ایک آدمی نظر مانتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے, وہ ٹھیک ہو جائے, میں شہباز کلندر پہ چادر چڑھاؤں گا, یہ شرک ہے. اگر ایک عورت نے عمرے کا طواف بھی کر لیا, صفا مروہ بھی دوڑ لی, حیض آ گیا, بال کاٹ لیے, ٹھیک ہے, وہ تو حیض میں صفا بھی دوڑ سکتی ہے. میں نے زوال سے پہلے کنگری ماری, دم پڑ گئی, میں مینا میں رات کو نہیں ٹھہر سکا, کوئی جرمانہ نہیں. اگر کسی نے احرام کی حالت میں دھوپ زیادہ پڑ رہی تھی, تھوڑی دیر کے لیے کپڑا سر پہ ڈال دیا, کوئی جرمانہ نہیں. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جائے, واپسی پر کوئی اس کو عذر ہے, عمرہ نہیں کر, کوئی حرج نہیں, عذر ہے تو نہ کرے, ورنہ میقات ہے, عمرہ ضرور کرے. سوت سال پتہ نہیں کیا لکھا ہے. تہجد کی 8 رکعات ہیں, ویسے جتنا اللہ نصیب کرے. سنت جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں, 4 رکعت کر کے پڑھے, یعنی 4 رکعتیں ملا کے پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے, کان یصلی اربعن, 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, کیا خوبصورت نماز تھی حضور کی, بیٹے کیا پوچھتے ہو. ویسے جتنا اللہ توفیق دے, نہ پڑھنے سے تو 2 رکعت بھی پڑھ لو. اسی طرح چاشت کی بھی 8 رکعتیں ہیں, 1-2 رکعت پڑھ لو. اشراق کی 4 رکعتیں ہیں, چاہے 2 پڑھ لو. کہتے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے کہ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد فاتحہ, بھئی تم اگر اکیلے ہو, مفرد ہو, ثنا بھی پڑھو گے, فاتحہ بھی پڑھو گے. تم اگر امام ہو, ثنا بھی پڑھو گے, فاتحہ بھی پڑھو گے. تم اگر مقتدی ہو تو پھر ثنا پڑھو گے لیکن فاتحہ نہیں پڑھو گے, فاتحہ امام پڑھیں گے. یہ احناف کے نزدیک. شوافی کے نزدیک ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے گا مقتدی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں, فجر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے, پھر تو آپ فاتحہ نہ پڑھیں. اگر امام زور سے نہ پڑھے, اس کی قرات آپ کو سنائی نہ دے, تو پھر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقتدی ہے, چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو, وہ فاتحہ نہ پڑھے, کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. اور اسی طرح حضور نے فرمایا ہے اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. یہ نہیں فرمایا جب زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھے تو چپ نہ رہو, یعنی جب اس کے پڑھنے کا وقت آیا ہم پر خاموشی کا حکم آ گیا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری سب کی ظاہری باطنی روحانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہر نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ ساحروں کے سحر سے محفوظ فرما، ساحروں کے سحر سے محفوظ فرما، اور جادو کرنے والوں کے جادو سے محفوظ فرما، یا اللہ فاسقوں کے فسق سے محفوظ فرما، اشرار کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اللہم اصرف عنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین یا قوی یا عزیز، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادک الصالحین ناجحین راشدین فائزین، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، مسلمان ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، جس مقام میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔